تو اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کا علاج کس میں بتایا؟ الا المصلین، فرمایا نماز پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، بہت سخت پابندی کرتے ہیں نمازوں کی، بہت سخت، دائمون دائمی طور پہ پڑھتے ہیں، جب سے بالغ ہوئے موت تک پڑھتے ہی رہتے ہیں، جہازوں میں پڑھتے ہیں، ٹرینوں میں پڑھتے ہیں، میدان جنگ میں پڑھتے ہیں، بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہیں بستر پہ پڑھتے ہیں، جس دن شادی تھی اس دن بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں شادی کے دن فجر کی نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہوتے ہیں، اس دن بھی پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں چھوڑتے، ایسے پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہم فی صلاتہم خاشعون، پڑھتے بھی ٹرخانہ والا نہیں پڑھتے بلکہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ بتاؤ یہ جو ڈپریشن کی بیماری کا علاج ہے، جن کو سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کہا جاتا ہے، اس کے ایکسپرٹ پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں، سعودی عرب میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یا امریکہ، یو ایس اے، کینیڈا اور یو کے میں پائے جاتے ہیں؟ بتاؤ، وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں نا۔ یہاں کے جتنے ڈاکٹرز ہیں، اس نے کیا ابن بطوطہ کی کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بنتے ہیں؟ یہ سارے وہاں جاتے ہیں نا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سارے ڈپریشن کے علاج سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ان ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں جو نفسیاتی ماہر نفسیات بنتے ہیں، سلیبس کہاں سے آتا ہے؟ مکہ مدینہ سے، یا قرآن سے نکالا گیا سلیبس؟ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے آتا ہے۔ تو سلیبس میں کہیں ہوگا نماز پڑھتے ہیں؟ ہوگا؟ ہے ہی نہیں۔ اس سلیبس میں یہی ہوگا، وہ کچھ باتیں ہوں گی ایکچولی یوں، خوش شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر مسکرایا کرو، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت کو کسی نے بتایا کہ میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہا 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 وہ ہنسا کریں تاکہ ایسا لگے کہ میں خوش ہوں۔ تو حضرت نے تو پتہ نہیں کیا جواب دیا اس کا، تو مجھے خیال ہو رہا تھا، میں بولوں شیشہ بھی تجھ پہ ہنسے گا، یا تو ہنسے گا یا شیشہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ جب تو ہنسے گا نا، شیشہ کہے گا بھائی واٹس گوئنگ آن، یہ ہو کیا رہا ہے؟ شیشہ کس میں جائے گا؟ ڈپریشن میں۔ اگر وہ یوں کہتے ہیں نا شیشہ پیا کر، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کچھ، ڈپریشن۔ یہ مصنوعی تکلفات ہیں بھائی۔ میں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا تو سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو گورے تھے سارے اس جہاز میں نا، ایک آدھ ہمارے جیسا دیسی آدمی ہوگا۔ وہ جہاز میں وائبریشن بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا، بہت زیادہ ہل رہا ہے۔ تو میں نے ان گوروں کو اور گوریوں کو دیکھا ہنس رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں۔ اچھا میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا استاد ایسا نہ ہو کھڑکی کھلے، اور تو میں نے تو پھر کلمہ ولمہ پڑھنا شروع کیا، وہ ہل رہا ہے، وہ ہاں ہاں۔ تو میں نے کہا یار یہ کیوں؟ ابھی تو نارمل یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ابھی ہاؤ آر یو، کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اس سب اپنے مطالعے میں یا موبائل میں لگے ہوئے تھے۔ تھوڑا زیادہ وائبریشن ہوئی ہے نا جہاز میں، زیادہ ہلا ہے، تو وہ ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہاں ہاں۔ تو مجھے لگا کہ یہ وہی ماہر نفسیات نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جب اسٹریس اور ڈپریشن ہو نا تو ہنسو، اندر سے کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ پھر اچھا میں بتاؤں گا اندر سے کیا ہو رہا تھا، لیکن اوپر سے یہ ٹھیک ہے، یہ میں غلط نہیں ہے، یہ علاج کرنا چاہیے، میں اس علاج کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی جب تھوڑا اور زیادہ ہلتا نا تو پھر چماٹ مارتے ہنس کیوں رہا ہے؟ دیکھ نہیں رہا ہماری حالت کیا ہو رہی؟ تو بہت زیادہ نہیں ہلا، تھوڑا ہلا تو وہ اور یہ ہنسنے لگے۔ تو میں نے حیران ہوا کہ یار یہ ڈرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ہنس رہے ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ چونکہ یہ بڑے بڑے ماہر نفسیات ہیں، ان میں تو کسی ماہر نفسیات نے ان کو، انگریز تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو نفسیات پڑھتے ہی نہیں ہیں، ڈپریشن سے مر جائے گا پڑھے گا، اور جس ڈاکٹر سے علاج کرائے گا نا اس ڈاکٹر کو بھی ڈپریشن سے مار دے گا، کیونکہ نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا وہ بھی بیچارے جو ایسے مریضوں کا علاج کرتے کرتے خود بھی اب نارمل ہو جاتے ہیں، وہ کیونکہ کوئی ڈھنگ کا بندہ مل ہی نہیں رہا ہوتا نا ان کو، ایک آیا اس کے الگ مسئلے، دوسرا سارا دن جب مسئلے ہی مسئلے رہیں گے تو وہ اس کو اپنے بارے میں شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے میں بہت اس کا خیال کرتا ہوں کہ دو آدمی پریشان آئے تو ایک خوش آدمی آئے تیسرے نمبر پہ، سارا دن پریشانیاں ہی سنتے رہو نا، آدمی کہتا ہے شاید میں بھی پریشان ہوں بھائی۔ تو وہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو کتنے بڑے بڑے نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، میڈیسن ہیں، ٹوٹکے ہیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ہنسا کرو، جاگنگ کیا کرو،
بھاگا کرو, جم جایا کرو, نیند کا خیال کرو وغیرہ وغیرہ, یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھا کرو, جبکہ اللہ تعالیٰ ڈپریشن کا علاج کیا بتا رہے ہیں؟ الا المصلین. کہیں ٹیبلٹ, کہیں نیند, کہیں ایکسرسائز کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اس کی نفی نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے. بعض دفعہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی, نیند نہ ہونا خود ایک پریشانی ہے. میری تو جب نیند پوری نہ ہو تو میں لوگوں سے بتا دیتا ہوں, ابھی مجھ سے اگر بات کی نا سوچ سمجھ کے بات کرنا, سوچ سمجھ, ابھی میرا دماغ کام, یہ تو نیچرل ہے نیند نہ ہونے سے. اس کا حل یہ کہ نیند کر لو. لیکن جب نیند بھی ہو, صحت بھی ٹھیک ہو, پھر بھی تپا ہوا ہے, تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مینوفیکچر, کوئی وجہ پریشانی کی نہ ہو پھر کیوں پریشان ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی آپ کہہ رہے ہو وجہ نہیں ہے, 20 وجہ ہے اس کے پاس. اصل میں وہ وجہ نہیں ہے, وہ آپ کی بنائی ہوئی وجہ ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ نہیں ہے. پیسہ نہ ہونا ڈپریشن کی وجہ اس وقت ہے جب آپ کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر کسی شخص کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے, اب اگر وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے, کیونکہ بھوک برداشت کرنا واقعی بڑا مشکل کام ہے. اسی طرح آپ کے پاس چھپڑا نہیں ہے سر چھپانے کے لیے, سردی گرمی سے بچنے کے لیے, پھر ٹینشن میں جانا یہ نیچرل ہے. پھر ٹینشن ہونی چاہیے, پھر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب آپ کے دماغ کا فیوز اڑا ہوا ہے, کیونکہ کہاں سوئے گا؟ روڈ پہ سوئے گا. تو گھر کا ہونا, بھلے کرائے کا گھر ہو, یہ انسان کی بیسک ضرورات میں سے ہے. تیسری بات, باڈی میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو. بڑی بیماری کا مطلب بلا وجہ کا پین لے کے گھوم رہے ہو, درد لے کے گھوم رہے ہو, مستقل ہے. ورنہ درد بھی ایسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جب ہوتا ہے نا تو باڈی خود اس کو محسوس کرنا چھوڑتی ہے. بہت زیادہ چلتا نہیں ہے درد باڈی میں, لیکن چلو ہو رہا ہے, وہ بھی ایک ٹینشن ہے. تو یہ ٹینشنیں تو ہیں, آج کل لوگوں میں یہ ٹینشنیں نہیں ہیں. ہر شخص پیٹ بھر کے کھا نہیں رہا بلکہ پھوڑ رہا ہے. 2 ٹائم نہیں کھا رہا بلکہ 3 بالکل صحیح کا 4 5 ٹائم کھا رہا ہے, اور کھا بھی ٹینشن کی وجہ سے رہا ہے. یار ٹینشن بہت ہے, پیسہ نہیں ہے, 2 پراٹھے کھا گیا ٹینشن میں. پھر آفس جائے گا, یار آج میرا موڈ آف ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, یار میری جاب کو بڑا خطرہ ہے, 2 چائے وہاں پیے گا بیٹھ کے. پھر گھر آئے گا, کھانا کھائے گا یا لنچ وہیں کرے گا, پھر ٹینشن, پھر شام کو سموسے کے ساتھ چائے پیے گا ٹینشن میں, پھر رات کو پھر ڈپریشن کی گولی کھا کے سونے کے لیے بہترین بستر بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا, اور بہت سو کے کمروں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ہے جہاں سو رہا ہوگا. ٹینشن تو اس مالک مکان کو دو جس کا کرایہ نہیں دے رہے تم, ہونی اس کو چاہیے بھائی, جس کے گھر پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کرایہ نہیں دے رہا ٹائم پہ, ٹینشن تجھے ہو رہی ہے. کوئی وجہ ٹینشن کی نہیں ہے. جس کو آپ وجہ سمجھتے ہو وہ وجہ نہیں ہے, شریعت اس کو وجہ نہیں مانتی ہے. تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جن باتوں پہ لوگوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں نا, اصل میں ان پہ شکر کی تلقین بنتی ہے, صبر کی بنتی نہیں ہے. لیکن لوگوں کا حوصلہ بہت کم ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو, ورنہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا کے بولو کم بخت شکر کر, اتنی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن یہ بولیں گے تو اس کی ٹینشن اور بڑھ جائے گی کہ یار ایک تو میں غم زدہ ہوں, اوپر سے مجھے کہہ رہے ہیں شکر کرو. تو یہ عجیب بات ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیسا شکر کیا تھا؟ اخرجنی من السجن, خوشی کی بات ہے اللہ نے مجھے کنویں سے نکالا. خوشی کی بات ہے جاء بکم من البدوی, اللہ نے آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے شہر کی زندگی میں لے گیا. تو یہ ساری چیزیں خوشیوں کی یوسف علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مقام شکر ہے. پھر اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے شکر کی توفیق دے, تو نے مجھ پر اتنے سارے احسانات کیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دنیا میں جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں, جتنی کتابیں ہیں, نفسیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں لوگ, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, اور کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, لیکن وہی لطیفہ جو 20ویں دفعہ سنا چکا ہوں, ایک دفعہ میرے مشورے پہ, اور کچھ لوگ کچھ چیزیں میرے کہنے پہ سن لیا کرو. ایک مجھے امریکہ کینیڈا میں بہت لوگ ملے, کہتے ہیں ہم نے کوئی بیان آپ کا نہیں چھوڑا, کہہ رہے 2011 سے سن رہے ہیں, ایک بیان نہیں چھوڑا, اور واقعی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو ایک نے شکایت کی, کہتے ہیں کچھ لطیفے میں 20 دفعہ سن چکا ہوں, کچھ 15 دفعہ سن چکا ہوں, ریپیٹ ہو رہے ہیں.
میں نے کہا اب نئے لطیفے مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر پیش خدمت ہم کریں گے, فی الحال پرانوں پہ گزارا کریں آپ. تو وہ یہ آج کل جو اتنے یہ علم بڑھ گیا ہے نا, ڈپریشن کی دوائیاں اور ڈپریشن کی پر اتنی موٹیویشنل اسپیکرز, اور اس کے بعد بھی قوم کا حال کیا ہے اس پہ لطیفہ ہے پیش خدمت جو ہے تو پرانا 21ویں دفعہ سن لیں آپ. وہ ایک آدمی کی بیوی تھی, وہ آدمی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, تو ایک دن اس کی بیوی نے کیا کیا کہ بھائی میں کسی طرح شوہر کو پسند آ جاؤں, تو بہت اچھی خوبصورت چوڑیاں پہنی اس نے, بہت خوبصورت ساڑی پہنی اس نے, بہت خوبصورت سینڈل پہنے اس نے, اور بہترین میک اپ کیا اس نے. شوہر نے جب دیکھا اس نے بولا یار کیا خوبصورت چوڑیاں ہیں. بیوی خوش ہو گئی, بیوی نے کہا تھینک یو جی, شکریہ آپ کا, آپ نے تعریف. بیگم کاجل بڑا خوبصورت لگایا ہوا ہے, نوازش. بیگم کے لڈو پھوٹ رہے ہیں نا دل میں. بیگم سینڈل بھی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے, شکریہ جی. ساڑی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے, شکریہ جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یعنی یہ ساری چیزیں تو بہت خوبصورت ہیں, انہیں پہن کے کمبخت تو پھر بھی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے مجھے. تو ان غیر مسلموں نے ترقی کر کر کے ڈپریشن کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز بھی پیدا کر دیے علاج کے لیے. ویسے تو ڈپریشن کے لیے ہوتے ہیں لیکن چلو علاج کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں, کیونکہ بعضوں کو سن کے ڈپریشن کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. ایسے ایسے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں نا عظیم انسانوں کے, اس نے یہ کیا, آدمی کہتا ہے میں تو کسی کام کا ہوں ہی نہیں. اس سے ڈپریشن کم نہیں ہوتی, اس سے ڈپریشن عظیم. مثالیں بہت خلائی مثالیں, آدمی کو بھائی. پھر اپنی کامیابی کی مثالیں, آدمی کہتا ہے ہم تو گٹر کے ڈھکن پہ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں یار. پھر آدمی ان 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں پیدا کرنے کے لیے کراچی میں گھر سے باہر نکلتا ہے نا. وہ کامیاب 7 کامیاب نہیں, کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ڈھکن کھلا ہوا ہوتا ہے گٹر کا, سمجھ رہے ہو, پروگرام اس کا وہیں پڑ گیا. تو بہت سارے مسائل ہیں, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسائل. وہاں یہ گٹر کے ڈھکن والے نہیں ہیں تو کچھ اور مسائل ہیں. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, وہ لطیفے پہ آ گیا تھا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اتنا کچھ کر کے بھی دنیا میں خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے, دیکھو وہ بہت چھپاتے ہیں گورے اپنی ڈپریشن کو, اسٹریس کو. وہ کبھی نہیں مانیں گے ہم پریشان ہیں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا, جو دم ہلانے والا ہے, وہ جا کے وہاں ان کے گن گاتا ہے, یار یہ ہے ویل ڈن, کوئی پریشان نہیں ہے, وہ ایسا ہر وقت ہنستے ہیں, ہر وقت ماشاءاللہ زبردست. یہ مولویوں کے بیان میں بیٹھو تو ٹینشن ہوتی ہے. کوئی یہ مولوی جب وہ جہنم میں جائے گا, وہ اس کا طلاق ہو گئی ہے, وہ یہ کھانا حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مسجد سے باہر نکال دو. اس کے پیچھے جو نماز پڑھے گا اس کا ایمان بھی گیا, نکاح بھی گیا. سمجھ رہے ہو نا, تجدید نکاح. یہ ڈپریشن. انگریز کیا, ان تمام عذابوں سے اور ٹینشنوں سے آزاد. جو دیسی لوگ ہوتے ہیں نا, جو نئے نئے گھوم پھر کے آتے ہیں, بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات کا کسی کمبخت کے پاس جواب نہیں ہے. وہ یار اتنی کوئی خوشی میں خودکشی کرتا ہے تو کیا ہے بھائی. جاپان میں الگ جنگل ہے جہاں انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں, میں ولاگ نہیں بناتا وہاں جا کے, پابندی ہے. اسپیس بنائی ہوئی ہے کہ جس نے پھٹنا ہے کمبخت ادھر آ کے پھٹو. یہاں پہ ٹرینوں کو تم سامنے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے ہو, ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں ہماری. بلڈنگوں پہ اتنے موٹے شیشے اس لیے لگائے, توڑ کے بلٹ پروف قسم کے شیشے ہیں, توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں لوگ. جہاں اونچی بلڈنگ ہوگی اس کے شیشے اتنے موٹے, ہتھوڑا مارو نہیں ٹوٹے گا. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے بھائی؟ کسی بھی وقت جو ٹینشن ہوئی یہیں سے الٹا گرے گا, سر بھی پھٹے گا اور چیتڑے بھی اڑیں گے, روڈ خراب ہو جائے گا. جراثیم پھیلتے ہیں. ہم ترقی یافتہ قوم ہے, گندگی ہمیں اپنے ملک میں پسند بولو نہیں. جہاں کوئی بڑی اسپیس ہوگی نا, نیچے فرش ہو, جس میں یہ ہو کہ یہاں سے اگر گرے تو ڈائریکٹ سر پھٹے گا, تو اس جگہ گورنمنٹ اس کو بلاک کر دیتی ہے, باؤنڈریاں لگا دیتی ہے. کوئی یہ جو نیاگرا فال میں گیا ہوں, اتنی خوبصورت جگہ, وہاں جا کے تو زندہ رہنے کا دل چاہنے لگتا ہے انسان کا. اتنی خوبصورت, وہ ویڈیو میں وہ لک تھوڑی آئے گا جو حقیقت میں ہے. دنیا کے عجائب عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے وہ. وہاں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں. بعض لوگ آتے ہیں بولتے ہیں بہترین طریقہ, ادھر گئے
ڈائریکٹ غائب. تو وہاں بھی ایسے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں کہ مرو نہیں پھٹو نہیں. اور کینیڈا میں تمہیں خودکشی کر رہی, یہاں تو لوگ مرتے ہیں کینیڈا کے ویزا مل جائے تو ایسے جیسے جنت کا ویزا مل گیا, اور جو وہیں کا پیدا ہوا ہے وہ جہنم کے ویزے لے کے کہاں جا رہا ہے خودکشی کر کے. سارے نہیں جا رہے, میں نہیں کہہ رہا, ورنہ تو ختم ہو جاتے, لیکن کچھ تو وجہ ہے بھائی. بار بار ایک بات بتاتا ہوں, سوئٹزرلینڈ میں خودکشی لیگل ہے, کیونکہ اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ بھائی ان کو پتا ہے کہ ہم نہیں روک سکتے, اس کو نہیں ممکن ہمارے بس میں, تو اب لائن لگا کے ڈسپلن کے ساتھ مرو. ہاں, یہ تو ڈسپلن قوم میں بہت ہے, اس ڈسپلن کو دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار لائن میں اور ہفرا تفری نہیں ہے, آرگنائز قومیں ہیں, اس سے ہم ہونا چاہیے, آرگنائز ہونا چاہیے, اچھی چیز ہے, ہم پینڈو لوگ ہیں تو یہ ایک اچھی خوبی ہے. لیکن اتنی خوبیوں کے باوجود خودکشی زیادہ ہو رہی ہے, کوئی تو فالٹ ہے نا میرے بھائی. اور سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کی کمبختو ضرورت کیا ہے؟ غریب آدمی سوئٹزرلینڈ میں نہیں رہ سکتا, ارب پتی لوگ رہتے ہیں گھر وہاں کے سوئٹزرلینڈ, میں نے دیکھے میں اس لیے بتا رہا ہوں, سوئٹزرلینڈ کے گھر دیکھو, آدمی کہتا ہے کہ یہ جنت ہے, کیا ہے یہ, اتنی لگژری لائف ہے. دنیا کے جو ارب پتی لوگ ہیں نا وہ وہاں رہتے ہیں, وہ انڈا موڑ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لو, لیگل کر دیا انہوں نے, باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے, ڈیٹ دی جاتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ کرنٹ کے جھٹکے تھوڑے سے بزی ہیں, چل رہے ہیں ابھی نا. وہ پھر پوچھتے ہیں آپ نے گیس سے مرنا ہے یا انجیکشن سے مرنا پسند کریں گے, یا بجلی کا اسپیشل کھمبا بنوایا جائے آپ کو لگانے کے لیے, اور یا کیا طریقہ, آپ اکیلے مرنا پسند کریں گے یا 2-4 آدمی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا پسند کریں گے. تو سارے سیٹ اپ ہیں, ان کی باقاعدہ فیس دی جاتی ہے, آپ پیسے دیتے ہیں. تو اگر اس کے بغیر آپ مر گئے اور زندہ بچ گئے, مر گئے تو گئے, بچ گئے تو پھر آپ پہ سزا ہے کہ جب ہم مار رہے تھے آپ اپنے خود سے کیوں مرے آپ. خیر, تو یہاں بھی مسلمان ہی خوش ہیں امریکہ کینیڈا میں, جو باقاعدہ جن کا فیملی سسٹم ہے, مسجد آباد کی, وہ عیاشی کر رہے ہیں وہ مسلمان, کیونکہ ان کو تو دنیا بھی مل گئی اور دین بھی مل گیا. تو یہاں بھی مزے حقیقت میں کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے, جنہوں نے مذہب سے رشتہ جوڑا ہوا ہے, مزے انہی کے ہیں. تو اگر ویسا ہے تو پھر رہے وہاں جا کے, پھر کوئی پرابلم نہیں ہے, تو مزے ہیں, کیونکہ گٹر کے ڈھکن وکن کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ڈپریشن کے تمام طریقے انہوں نے اختیار کیے. وہ طریقہ, وہ گولی جس سے اللہ ڈپریشن کے علاج کو شروع کرتا ہے, مختلف عنوانات سے اللہ نے اس طریقے کو بتایا, اس کو انہوں نے فوکس بولو نہیں کیا. وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق. کیونکہ جب انسان اسباب پہ نظر رکھتا ہے تو اسباب محدود ہوتے ہیں, لہذا جب اسباب ختم ہوئے تو 100% نا امیدی, 100% کیا ہے؟ نا امیدی. جب انسان اللہ پہ ایمان لاتا ہے, اللہ پہ نظر رکھتا ہے, تو 2 چیزیں. نمبر 1, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ کچھ کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. آپ کو 100% بھی ناکامی کا اسباب کی دنیا میں یقین ہو, آپ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے علیہ السلام کو, جو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کے بھی بچا سکتا ہے, تو میرے لیے مصیبت سے نکلنے کے اسباب کیوں نہیں پیدا کر سکتا, بلکہ بغیر سبب کے بھی مصیبت سے نکال سکتا ہے. اور دوسری اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں بھی پیدا کیا تو مصیبت میں صبر کی توفیق دے سکتا ہے, وہ مصیبت محسوس نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, جہاں کو چاہتا ہے گھما دیتا ہے. اور یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بعض دفعہ ساری خواہشیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں, دل بے سکونی سے جل رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں بے سکونی ڈال دی ہوتی ہے. بعض دفعہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا, پھر بھی مزے کی نیند سوتا ہے آدمی, پھر بھی سکون ہوتا ہے اس کے دل میں. وجہ کیا ہے کہ غموں میں صبر کی توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ صبر کی توفیق دے دے تو فہو المرام, مقصد کیا ہو گیا, حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس آدمی کو اپنی بیگم پسند نہیں آ رہی, چوڑیاں بھی اچھی, میک اپ بھی اچھا, ساڑی بھی اچھی, سب کچھ اچھا, پھر بھی کمبخت کو پسند نہیں آ رہی. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کچھ بھی اچھا نہ ہو پھر بھی آدمی کو پسند آ رہی ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ دل انسان کے اپنے اختیار میں, کماروں کو تو سب پسند آ رہی ہوتی ہیں.
وجہ کیا ہے بھائی؟ اٹریکشن ہونے نہ ہونے میں، طبیعت مائل ہونے یا نہ ہونے میں، دل اپنے اختیار میں بولو نہیں. تبھی تو آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تو کسی کے مشورے پہ دل کرنے نہیں لگتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ نے صبح بھی گوشت کھایا، دوپہر بھی گوشت کھایا، رات بھی گوشت کھایا، پھر صبح ناشتے میں گوشت، اگلے دن دوپہر کو دل کرے گا گوشت کھانے کا. اب آپ کا ایک دوست ہے، اس نے دعوت کی، اس نے کہا یار میں نے اتنی خوشی سے آپ کے لیے بکرا کاٹا ہے یار، اب اس کو کھا لو. آپ ایسا کرو. آپ نے کہا کہ یار میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے تو اب دیکھ کے اس کو متلی آ رہی ہے. وہ کہہ رہے میرے وہ کہنے پہ کھا لو، تو کھا لیں گے آپ اس کے کہنے پہ. لیکن اگر وہ آپ کو حکم یہ دے رہا ہے کہ میرے کہنے پہ دل میں چاہت پیدا کر لو کہ کھانے کی چاہت پیدا ہو جائے، یہ کر سکتے ہو آپ؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا میرے بھائی. دوبارہ سے دیکھو، آپ گوشت کھا کھا کے دل بھر گیا آپ کا. اب آپ کے بہت ہی قریبی ریلیٹو نے دعوت کی، سامنے پھر گوشت لا کے رکھ دیا. اب آپ کا منہ یوں 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 بن رہا ہے، ٹینشن میں جاؤ گے نا آپ کے، یار یہ کیا ہے یار. تو اس نے آپ کو حکم دیا کہ یار ٹھیک ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن میرے کہنے پہ کھا لو. یہ آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے اختیار میں؟ بولو. ہے بھائی، میرے کہنے پہ کھا لو، بے شک آپ کا دل نہیں چاہ رہا. ٹھوس لو گے آپ زبردستی، یہی ہوگا نا. تو آپ کہو گے ٹھیک ہے یار تم نے اتنی محنت سے بنایا، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کھا لے، بے شک بعد میں الٹی کر دوں گا لیکن کھا لوں گا. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ دل پہ جبر کر کے کھا لو آپ. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میری محبت میں آپ یہ کر لو کہ آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ، آپ اس کی طرف اپنا میلان پیدا کر لو، آپ کا دل چاہے کہ آپ کھاؤ. آپ کہو گے بھائی دل میرے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں نیت کر کے چاہنا شروع کر دوں کہ مجھے یہ اچھا لگنے لگے. یہ اچھا نہیں. جب بھوک لگتی ہے تو ہماری چاہتوں سے، اگر بھوک لگنا بھی دل چاہنا ہوتا ہے نا، دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا کہ ہم دل میں کھانے کی چاہت پیدا کر دیں تو 24 گھنٹے ہم کیا کرتے؟ گائے بکریوں کی طرح کھاتے. بکری کا دل چاہتا ہے ہر وقت کھاتی رہے، لہٰذا اس کو روکنا پڑتا ہے. کھاتی رہتی مینگنیاں بنا کے پیچھے سے نکالتی رہے گی، ادھر سے ان پٹ ادھر سے آؤٹ پٹ. آپ بکری کو چھوڑ دو، ہر وقت کھاتی رہے گی. جب منہ تھک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گی، پھر کھانا شروع کر دے گی. اس کا دل چاہتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے؟ اگر ہمارا بھی چاہے تو ہم بھی پھوڑنا شروع کر دیں صبح شام. لیکن جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں بھائی اب دل نہیں چاہ رہا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دل کے اندر کسی چیز کی طرف اٹریکشن کا پیدا ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح دل میں کسی کی نفرت کا پیدا کر لینا، اس کے اسباب اختیار کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے، نفرت پیدا کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو، دل کے اندر خوشی کا آنا اس کے اسباب تو ہمارے اختیار میں ہیں. جیسے وہ خاتون نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی نظر میں اٹریکٹیو بنانے کے اسباب تو اختیار کر لیے، چوڑیاں اچھی، ساڑی اچھی، لیکن اس کے بس میں یہ نہیں تھا کہ شوہر کے دل میں اپنی چاہت بھی پیدا کر لے. اور شوہر کے بس میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو اچھی لگنے لگے. وہ نہیں لگ رہی، اب کیا کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی دل کے اندر خوشی کا پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں، بولو یہ بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نہ دل کے اندر غم کا پیدا کرنا ہمارے اختیار میں. ہم صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ جو چیزیں بھی غم دیتی ہیں اس سے دور رہیں اور جو خوشیاں دیتی ہیں ان کو قریب لے آئیں. بس اس اندر سے دل میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ یہاں سے آپ کا کام ختم ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ کہتا ہے جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط ہوگا وہ خوشیوں کی زندگی گزارے گا. جس کا ریلیشن مجھ سے مضبوط نہیں ہوگا خوشی کے علاوہ سب کچھ ملے گا. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تنگ زندگی دوں گا میں. تنگ زندگی یعنی بڑے بڑے محلات میں بھی اس کو ایسا لگے گا جیسے جیل کی کوٹری میں ہوں، ایسا محسوس ہوگا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ریلیشن کو بتایا ہے غم سے دوری کا ذریعہ اور غم سے دوری کا سبب. دوسری بات یہ
کہ وہ ریلیشن کیسے پیدا ہو. تو اس ریلیشن کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے نماز کو. دو چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. نمبر ایک عقیدہ تقدیر کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں عقیدہ تقدیر ہے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کی اپنی مرضی تھوڑی ہوتی ہے, غلام پہ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی. عقیدہ تقدیر اتنی زبردست چیز ہے نا ڈپریشن سے بچانے کے لیے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی اچھی طریقے سے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. اب عقیدے کی فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر پھر بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, جبکہ آپ توبہ کر چکے ہیں, پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے یہ گناہ میں نے کیوں کیا, تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ مقدر میں لکھا ہوا تھا, بس جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ ہٹ نہیں سکتی.